اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سیکھے میں خوش آمدید۔ جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں اور تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں وہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا۔ تختی نمبر 10 تجدید۔ حروف کی مشق ہم لوگ پڑھ چکے ہیں پچھلی ویڈیو میں۔ اس ویڈیو میں ہم الفاظ کی مشق پڑھیں گے۔ اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو میں لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی، آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عین دال زبر عد۔ یہاں پر دیکھیں دال جو ہے وہ حروف قلقلہ میں سے ہے، تو یہاں پر جو ہے جو ساکن دال اس میں چھپا ہوا ہے اس پر قلقلہ ہوگا۔ عین دال زبر عد، دال زبر دا، عد دا، دال زبر دا، عد دا دا۔ قاف دال زبر قد، دال زبر دا، قد دا۔ را زبر را، قدر۔ یہاں پر دیکھیں یہ قاف کو موٹا پڑھنا ہے اور را کو بھی ہم موٹا ہی پڑھیں گے، دال کو ہم نے موٹا نہیں کرنا ہے۔ تا زبر تا، نون فا زبر نف، تنف فا زبر فا، تنفع۔ سین زبر سا، تنفسا۔ با را پیش بر، را زیر ری، بری۔ زا زبر زا، بریزا۔ یہاں پر دیکھیں را کو جب ہم نے پیش کے ساتھ پڑھا ہے، با پر جو ہے پیش ہے، تو ہم نے جب را کو پیش کے ساتھ پڑھا ہے تو ہم نے اس کو موٹا پڑھا ہے، لیکن جب را کے نیچے ہم نے زیر لگایا تو اس کو باریک کر دیا۔ بری زا، زا میں جو ہے وہ سیٹی کی آواز آئے گی۔ حمزہ یا زیر ای، یا الف زبر یا، ای یا۔ قاف زبر کا، ایا کا۔ یہاں پہ دیکھیں یا کو ہم نے لمبا کیوں کیا ہے، کیونکہ الف خالی سے پہلے یا کے اوپر زبر ہے، تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے، الف مدہ ہو رہا ہے، تو الف مدہ کو جو ہے ہم کتنا کھینچتے ہیں، ایک الف کی مقدار کے برابر۔ ایا کا، یا زبر یا، دال عین پیش دو، یدو، عین پیش او، یدعو۔ سین الف زبر سا، میم زیر می، سامی۔ را یا زیر ری، سامیری۔ یا پیش یو، سامیریو۔ با زیر بی، یا زبر یا، بیا۔ دال یا زبر دئی، بیدئی۔ یا زبر یا، بیدیا۔ فا زبر فا، تا زبر تا، فتح۔ واو لام زبر ول، فتول۔ لام زبر لا، فتولا۔ یا پیش یو، تا میم زیر تم، یتم۔ میم زبر ما، یتم۔ میم مشدد ہو یا نون مشدد ہو تو وہاں پر کیا ہوتا ہے، وہاں پر غنہ ہوتا ہے۔ غنہ کیا ہے، آواز کو ناک میں چھپانا۔ یتم۔ حمزہ زبر آ، شین قاف زبر شق، اشق۔ قاف پیش کو، اشق۔ ہم نے پچھلے لیسن میں کیا پڑھا تھا کہ جس حرف پر تشدید ہو اور وہ حروف قلقلہ میں سے ہوں تو وہاں پر جماؤں کے ساتھ قلقلہ بھی کرنا ہے، تو قاف، تا، با، جیم، دال یہ سب حروف قلقلہ میں سے ہیں، تو یہاں پر جو دو نقطوں والا کاف ہے اس کو بھی ہم نے 2 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ اشق، تو اشق اس طرح سے جب پڑھا ہے اس کو تو ہم نے جو ساکن حرف اس کے اندر چھپا ہوا ہے اس کے اوپر ہم نے قلقلہ کرنا ہے، کیسے، اشق، قاف پیش کو، اشق کو۔ تو یہ ہوتا ہے جماؤ، جو میں تھوڑی دیر کے لیے رکتی ہوں نا یہاں پہ، اشق کو، اس کو کہتے ہیں جماؤ۔ واو زبر وا، تا با زبر تب، و تب۔ با زبر با، و تب با۔ را با زبر رب، با زیر بی، ربی۔ فا لام زیر فل۔ یہاں دیکھیں فا کے ساتھ یا بھی ہے مگر ہم یا کو نہیں پڑھیں گے، اور ساتھ میں یا کے بعد جو ہے وہ الف ہے، تو الف بھی ہم نہیں پڑھیں گے، کیونکہ ہم نے تختی نمبر 5 میں پڑھا کہ جزم والا حرف یعنی جس حرف پر جزم ہو وہ پچھلے والے متحرک حرف، متحرک حرف کون سا ہوتا ہے، جس پر حرکت ہو۔ حرکت کیا ہوتی ہے، زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں۔ حرف سے مل کر یعنی جس حرف پر حرکت ہوگی اس سے مل کر ہی پڑھا جائے گا، تو ہم الف کو بھی نہیں پڑھ سکتے ساتھ میں، اور یا کو بھی نہیں پڑھیں گے، تو ہم جو ہے وہ فا کو جو ہے وہ لام سے ملائیں گے، کیونکہ لام پر کیا ہے، جزم ہے۔ فا لام زیر فل، ح جیم زبر حج، فی الحج۔ جیم زیر جی، فی الحجی۔ حمزہ زبر آ، عین دال زبر عد، اعد۔ دال زبر دا، اعد۔ تا با زبر تب، با تا زبر بت، تبت۔ تو ہم نے تختی نمبر 5 میں کیا پڑھا تھا،
اگر کوئی حرف ساکن ہو تو وہ اپنے سے پہلے متحرک حرف کون سا ہوتا ہے جس پر زبر زیر پیش ہو، اس سے مل کر پڑھا جائے گا. تو یہاں ہم نے کیسے پڑھا ہے؟ تا با زبر تب، با تا زبر بت، تب بت. کسی حرف پر اگر تشدید ہو تو وہاں پر ایک حرف نہیں ہوتا، پھر وہاں پر دو حروف چھپے ہوتے ہیں. جیسے کہ یہاں پر تبت پہ جو با ہے، با کے اوپر تشدید ہے، تو تشدید کے اندر دو با چھپے ہیں، ایک ساکن ہے اور ایک پر زبر ہے. تو جو ساکن ہے نا اس پر ہی ہم کو قلقلہ کرنا ہے. تب 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 بت. حروف قلقلہ کون سے ہیں؟ قاف، تا، ب، جیم، دال. ٹھیک ہے، یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. آگے بڑھتے ہیں. یا شین زبر یا، شین قاف زبر شق، یشق قاف زبر کا، یشق قاف پیش کو، یشق کو. یہاں پر دیکھیں دو تشدید ہے نا، تو ہم نے ایسے ہی پڑھنا ہے اس کو. کاف یا دیر کئی، یا دیر یہ کئی یہ، نیم زبر ما کئی یہ ما، تا دو پیش تن کئی ما تن. یہاں پر جو ہے ہم نے کیا کرنا ہے، یہاں پر ہم نے غنہ نہیں کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ آگے جو ہے وہ آئین ہے، اور آئین کیا ہے؟ حروف حلقی میں سے ہے. تو جہاں پر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو پھر جو تنوین ہے وہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے. عین زبر آ، شین یا زیر شی، عشی، یا زبر یا، عشیہ، تا دو زبر تن، عشیتن. یہاں پر غنہ ہوگا کیونکہ تنوین سے آگے کیا ہے؟ میم ہے، اور میم حروف حلقی میں سے نہیں ہے، تو یہاں پر ہم نے غنہ کرنا ہے. میم پیش مو، ذال کاف زبر زک، مذک کاف زیر کی، مذکی، را دو پیش رون، مذکرون. یہاں پر غنہ نہیں کرنا ہے کیونکہ را سے آگے حمزہ ہے، حمزہ بشکل الف. ٹھیک ہے نا، تو حمزہ بھی جو ہے وہ حروف حلقی میں سے ہے، تو یہاں پر بھی غنہ نہیں ہوگا. آپ اسٹارٹ سے اگر ویڈیوز دیکھنا شروع کریں، اسٹارٹ سے پڑھنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی، کیونکہ تمام پچھلی ویڈیوز میں تمام باتیں موجود ہیں. حمزہ یا زبر ای، یا الف زبر یا، ایا، نون زبر نا، ایانا. یہاں پر دیکھیں یا کو ہم نے کھینچا ہے. کیوں؟ کیونکہ الف خالی ہے، اور خالی الف سے پہلے یا کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے. تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پر الف مدہ ہو رہا ہے. تو الف مدہ کو ہم کتنا کھینچتے ہیں؟ ایک الف کی مقدار کے برابر. واو زبر وا، لام الف زبر لا، ولا، یا زبر یا، ولا یا، ہا دعات پیش خود، ولا یا خود، رات پیش دو، ولا یا خود دو. حمزہ یا دیر ای، یا الف زبر یا، یا زبر یا، یا، تا زبر تا، واو لام زبر ول، تول، لام کھڑا زبر لا، تولا. تو کھڑی حرکات کو بھی جو ہے ہم نے ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچنا ہوتا ہے. تو لام پر کیا ہے؟ لام پر کھڑا زبر ہے. تا واو زبر تب، واو الف زبر وا، توا، با دو زبر بن، توا بن. یہاں پر دیکھیں میں نے ایسے نہیں پڑھا ہے با الف دو زبر بن، اس طرح نہیں پڑھا جائے گا. یہ صرف اس کو با دو زبر بن پڑھا جائے گا، کیونکہ ہم نے تنوین والی تختی میں یہی پڑھا تھا کہ کہیں پر الف اور کہیں پر یا لکھی ہوئی ہوتی ہے، جو نہ تو اس کا جوڑ میں نام لیا جاتا ہے اور نہ وہ پڑھنے میں آتا ہے. تو اس کو با الف دو زبر بن اس طرح سے نہیں پڑھیں گے. با دو زبر بن. یا زا زبر یز، زا کاف زبر زک، یزک، کاف کھڑا زبر کا، یزک کا. یہاں پر دیکھیں دو تشدید ہیں اور ایک کھڑا زبر ہے. تو کھڑا زبر کو تو ہم نے جو ہے کھڑی حرکات کو کس طرح سے کھینچنا ہے؟ ایک الف کی مقدار کے برابر. غین، سین زبر غس، سین الف زبر سا، غصہ، قاف دو زبر کن، غصہ قن. یہاں پر دیکھیں غنہ نہیں کرنا ہے کیونکہ آگے کیا ہے؟ تنوین سے آگے کیا ہے؟ حمزہ ہے، حمزہ بشکل الف. حمزہ زبر آ، نون الف زبر نا، انا. حمزہ زبر آ، قاف لام زبر قل، اقل، لام زبر لا، اقل، انا اقل. اب یہاں پر دیکھیں یہ جو انا ہے نا، اس کو میں نے کھینچا نہیں ہے، جبکہ یہ نون کے اوپر زبر ہے اور ساتھ میں خالی الف ہے. تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ الف مدہ ہو رہا ہے، لیکن اس کو نہیں کھینچنا کیونکہ انا کا جو مطلب ہے نا وہ میں کے ہے، اور قرآن پاک میں جو ہے انا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال ہوا ہے. کیسے پڑھا جائے گا اس کو؟ انا. میم را زبر مر، را واو پیش رو، مر رو. میم پیش مو، میم دال زبر مد، مد، دال زبر دا، ممدہ. یہاں پر دیکھیں دو دال ہیں، تشدید ہے نا دال کے اوپر، تو اس کے اندر جو ہے دو دال چھپے ہوئے ہیں، ایک متحرک اور ایک ساکن. تو جو ساکن ہے نا اس پہ ہم
قلقلہ کریں گے ہجے کرتے وقت۔ ممدہ، دال زبردہ، ممددہ، تا دو زیر ممددات۔ امید کرتی ہوں آج کا لیسن آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے لیسن میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنی دعاؤں میں پوری امت مسلمہ کو اور فلسطین کے مسلمانوں کو اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔